अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आलम के साथ आपका होस्ट बाबर मुगल हाजिर खिदमत। नाजरीन, इस वक्त हमारे दरमियान साबिक आईजी पुलिस और मुहक्किक और दानिशवर जनाब सईदुर रईस साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आए इनसे आज आईन पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, जिस पर इनकी बहुत रिसर्च भी है। तो रईस साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल अल्लाह के फजल से ठीक ठाक हूँ। रईस साहब, पाकिस्तान में आजकल आईनी बुरहान पैदा हुआ है, बहुत से मसाइल पैदा हुए हैं, तो इसका कोई आईनी हल क्या है आपकी तनाज़ुर में, आइन के 1973 के आइन के तनाज़ुर में? ये आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया है और ये बात भी सही है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में आइन के मुताबिक हुकूमत हो रही है कि नहीं, असम्बलियां ठीक तौर पर चल रही हैं कि नहीं, ये सबके सामने है। मैं इसकी बेसिक वजह यह समझता हूं कि हमें जो आइन पाकिस्तान दिया गया था उससे काफी हद तक हम इनहराफ कर चुके हैं। मैं उसी बात पर आऊंगा। ये बाकी सियासी तज्जिए होते रहेंगे, हम देखते हैं कि हमने गलती कहाँ की है। वो एक शेर है, तेरी तामीर में मुज़मिर है एक सूरत खराबी की। वो खराबी कहां से आई है? इकबाल का शेर है, आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। मैं ये आईनी बहस पाकिस्तान के आइन के ही रूह से पर बात करूंगा। आपको पता होगा कि 1935 का एक्ट था अंग्रेजों के दौर पे, जिस पर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जब पाकिस्तान 47 में बना तो हमारी आईनी असेंबली मौजूद थी 1935 एक्ट में। यानी उस वक्त हमारी एक असेंबली मौजूद थी। हमें देखना पड़ेगा कि उस असेंबली ने पाकिस्तान बनने के बाद कौन सा पहले कदम किया। उस असेंबली ने एक आईनी करारदाद पास की जिसको करारदाद पाकिस्तान कहते हैं। वो आईनी करारदाद है, वो आइन से बाहर नहीं है, ये याद रखें। क्योंकि हम बहरान नहीं पैदा करना चाहते, तसलसल लाना चाहते हैं। जो हमारा आइन बना है बाद में 1956 या 73 का, वो इसी करारदाद की रोशनी में बना है। ये करारदाद कहती है, इसके अंदर ये जुमला है, मैं पढ़ देता हूं, ये बड़ा गौरतलब बात है। दिस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ पाकिस्तान रिजॉल्व्स टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ये जो करारदाद पास की है, ये कह रही है कि अब हमने एक आइन बनाना है। इसके जेरे असर अगला आइन बना है। ये आइनों की मां है। अगर आप इसको तस्लीम नहीं करते तो आप 1956 या 73 का आइन आपका नहीं बनता है, आपका आइन तसलसल नहीं रहता है। तो याद रखें, करारदाद पाकिस्तान जो है ये हमारे आइन की मां है। अब देखना है कि इस करारदाद पाकिस्तान के साथ हमने क्या जुल्म किया या हमने इसमें से क्या चेंजेस की। क्योंकि हमने देखना है कि ये आइनी बहरान क्यों आया। क्या हमने गलती तो नहीं की जो हमारे फोर फादर्स ने हमें हदायत की थी, यहां करारदाद पाकिस्तान में हमने उससे अनाराफ किया है कि नहीं किया। इसका बुनियादी नुक्ता जहां से ये शुरू होती है कि हाकमियत अल्लाह की है और ये अल्लाह की हाकमियत पाकिस्तान के लोगों के पास जाएगी। Where sovereignty over the entire universe belongs to Allah Almighty alone, and the authority which He has delegated to the state of Pakistan through the people of Pakistan, through its people. यानी हमारी जो हुकूमत बनेगी वो लोगों के पास अमानत है और वो लोग अपनी अमानत का
اظہار کریں گے. کیسے کریں گے؟ اگلے جملے میں ہے وہ. لیکن اتھارٹی لوگوں کے پاس ہے, امانت لوگوں کے پاس, کسی اور کے پاس نہیں ہے. آپ یاد رکھیں, جب یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی, ٹیکنیکلی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی, ایک صرف مسلم لیگ تھی, وہ بھی پارٹی نہیں ہے, میں اس کو کہتا ہوں وہ تحریک پاکستان تھی. اس قرارداد پاکستان میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا ذکر نہیں ہے, یہ پوائنٹ میرا نوٹ کر لیں. صرف یہ ہے کہ اللہ کی امانت لوگوں کے پاس ہے, پیپل آف پاکستان, کیونکہ اس وقت پارٹیاں تھی ہی نہیں. ایون تحریک پاکستان بھی تھی, وہ بھی اپنے آپ کو اس قرارداد پاکستان میں نہیں مان رہی. وہ بھی کہتی ہے کہ جو اللہ کی امانت ہے وہ لوگوں کے پاس ہے. اقبال نے ٹھیک کہا تھا, سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ, جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. وہ سلطانی جمہور کا اظہار ہے, اس میں پاور بلانگس ٹو دا پیپل, کسی اور کو اس میں ذکر نہیں ہے. اس میں ذکر ہے کہ اصل پاور اللہ کے پاس ہے, اور اللہ نے ہمیں ودیت امانت دے دیا ہے جمہور پاکستان کو. یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, یہاں سے ہم نے انحراف کیا اور تباہی مچائی ہے. اب اگلا جملہ سنیں. This Constituent Assembly representing the people of Pakistan resolves to frame a constitution. یعنی اس اسمبلی نے ہی آگے قانون کے لیے بنانے کے لیے اختیار دیا ہے. وہ اسٹیٹ آف پاکستان رن کریں گے. کیا, کیسے رن ہوگی؟ The state shall exercise its power authority through the chosen representative of the people. یاد رکھیں, لوگوں کے نمائندے وہاں ہوں گے اسمبلی میں, کسی اور کے نمائندے نہیں ہوں گے, کیونکہ امانت اللہ کی لوگوں کے پاس ہے. ہم نے بیچ میں پارٹیاں ڈال دی, وہ کہاں سے آ گئی؟ لوگوں نے ڈائریکٹ اپنے لوگوں ریپرزینٹیٹو کو چننا تھا. جب ہم نے پارٹیاں ڈال دی تو خاندانی بادشاہت آ گئی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, اس وقت پارٹیاں نہیں ہیں, یہ خاندانی بادشاہتیں بن چکی ہیں, کیونکہ ہم نے انحراف کیا ہے قرارداد مقاصد سے. لوگوں کے, اللہ کی حاکمیت لوگوں کے پاس ہے, اور لوگ اپنے نمائندے چنیں گے. اگر دیکھیں, دو پارٹیاں, میں بات کرتا ہوں, 500 ممبر ایم این اے چن لیتی ہیں پہلے سے ہی, وہ 1000 ممبر ہی اسمبلی میں آئیں گے نا. بعد میں لوگ چاہے ایک ووٹ بھی نہ ڈالے, ایک ووٹ بھی آئے تو وہ بھی اسمبلی میں چلے جائے گا. لوگ تو غائب ہو گئے, لوگ تو بیچ میں ہے ہی نہیں. اس وقت پاکستان کی حکومت میں لوگوں کا اختیار نہیں ہے, پارٹیوں کا اختیار چلا گیا ہے. وہ یہاں لکھا ہوا ہی نہیں ہے, لوگوں نے اپنے نمائندے چننے تھے. اب جب پارٹیاں پہلے سے ہی 1000 ممبر چن کے سامنے رکھ دیتی ہیں, وہ سلیکشن تو پہلے ہوگی. یہ ساری سلیکٹڈ گورنمنٹ رہی ہیں 1947 سے لے کر اب تک جتنی گورنمنٹس بنی ہیں 1973, وہ سلیکٹڈ ہے, بیکاز پارٹیوں نے ان کو سلیکٹ پہلے کر لیا, پھر لوگوں کو کہا جن کو ووٹ دو. یہ کیا مذاق ہے؟ یعنی وہ 1000 ممبروں کو, لوگوں کو جو پارٹیوں نے چنے ان کو ووٹ دینا ہے, باقی 20 کروڑ لوگ تو وہ غائب ہو گئے. وہ کہاں گئے؟ لوگوں کا اختیار تو ختم ہو گیا. ہم نے لوگوں کا اختیار, جو آئین بنایا ہے اس میں لوگوں کا اختیار ختم کر دیا ہے. کسی پارٹی کو اس میں لکھا نہیں ہے کہ وہ پہلے سے ممبر چن کے لوگوں کو کہو کہ ان میں سے ووٹ لے لیں. وہ ڈوگر کورٹ نے تو بی اے کی ڈگری کا پر ایک ججمنٹ دی تھی کہ لوگوں کا اختیار ختم ہو جاتا ہے, چند ایک لوگ جو ہیں اگر پڑھے لکھے آئیں گے, باقی 20 کروڑ کہاں جائیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا ڈوگر کورٹ کا فیصلہ رہا کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے, تعلیم یافتہ لوگ ہونے چاہیے. لیکن انہوں نے یہ نکتہ نکالا کہ تعلیم یافتہ لوگ تو صرف 1000 ہیں, باقی جو 20 کروڑ ہیں ان کو رائٹ ختم ہو جاتا ہے, اس لیے بی اے کی ڈگری ختم ہو گئی. یہی نکتہ یہاں اپلائی کریں. پارٹیاں 1000 ممبر آپ کو دے دیتی ہیں, باقی 20 کروڑ لوگ تو غائب ہو گئے, کوئی بھی نہیں ممبر بن سکتا. تو جناب علی, یہ پارٹیوں کا اختیار نہیں ہے, لوگوں نے ممبروں کو چنا. آپ نے ایسا طریقہ بنانا ہے کہ لوگ اپنے ممبر چنیں گے. نمبر 1 بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے, اس میں ہمیں تبدیلی, ڈاکٹر جاوید اقبال نے اس پر بہت بحث کی ہے کہ یہ کیسے ہوگا. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, ان کے بہت لیکچر موجود ہیں, میں نے بہت غور سے سنے ہیں. اگلی بات بھی سن لیں, ہم نے دوسری غلطی کیا کی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے wherein the principle of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam, وہ ایکٹ ہوگی.
shall be fully observed. यानी जो जमहूरियत भी होगी वो इस्लामी तर्ज की होगी, इसमें लिखा हुआ है। मुझे बताएं इस वक्त हमारी जमहूरियत इस्लामी तर्ज की है? ये जुमला दोबारा मैं पढ़ लेता हूं, गौर से सुन ले। बड़े बड़े विजिट हमारे लॉ के मौजूद है, बड़े बड़े, मैंने उनसे बात भी की है, वो मुंह बना के चले जाते हैं, मुंह बना के चले जाते हैं। इतनी समझ अक्ल नहीं है कि हमने गलती कहां की है, उसका इतराफ नहीं करेंगे। वेयर एंड द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल एज एनंशिएटेड बाय इस्लाम शैल बी, यानी जो जमहूरियत बनेगी वो इस्लामी तर्ज की होगी, वो इस्लामी असूलों पर बनेगी। क्या हमारी जमहूरियत के इस्लामी असूलों पर है? आप खुद गौर कर ले। हमने तो खानदानी बादशाहतें बना दी हैं, लोगों को बीच में से निकाल दिया, लोग तो बीच में है ही नहीं। अब जो 100 मेंबर, 1000 मेंबर पार्टियों ने चुने हैं, अगर एक मेंबर को, आपको याद होगा वहां का वाकया बलूचिस्तान के, एक मेंबर को 35 वोट पड़े, वो एमएनए बन गया, एमपीए बन गया। एक वोट भी पड़ेगा तो वो इस सिस्टम में एमएनए बन जाएगा। ये मजाक नहीं है, लोग तो खत्म है इस लोगों का। इसीलिए आपके बॉक्सेस में से मिट्टी निकलती है, चूरा निकलता है, घास फूस निकलती है, बिकॉज पार्टीज को पता है कि हमने मजाक कर लिया, मेंबर तो हमने चुन लिए हैं। ये मैं गलत नहीं कह रहा, ये मैं खुदा को हाजिर नाजर जवाब कहता हूं कि आपके वोट बॉक्सेस में से घास भूस निकलती है, बिकॉज इन लोगों को पता है, ये खानदानी बादशाह के लोग जो ऊपर आकर बैठ गए, जिनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, ये कहां लिखा हुआ है इसमें? इनका कोई इख्तियार नहीं है, किसी पार्टी को इख्तियार नहीं है कि वो मेंबर पहले चुने, लोग चुनेंगे मेंबर डायरेक्ट। और इस वो हुकूमत वो होगी जो इस्लामी तर्ज की होगी। और इसमें बहुत सारी बातें हैं, मैं बहुत सारी चीजों पर जा सकता हूं, बहुत सारी बातें कर सकता हूं। फंडामेंटल फ्लॉ मैंने आपसे बात कर ली है, अगर कोई इस पर बहस करना चाहता है तो कर ले। इस वक्त मुल्क बहुत बड़ी बहरानी काफियत में है, हमने खुदा से अमानत लेकर इसके साथ हमने फ्रॉड किया हुआ है, और इस फ्रॉड में हमारी पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ी शामिल है। इनका कोई इख्तियार नहीं है कि लोगों को चुन के मेंबर दें कि ये इनको वोट दो, ये वो गलत है। ये करारदाद मकान, ये आईनी करारदाद है, हमारे आइन की माँ है, इसके अंडर कानून बना है। इसीलिए 56 और 73 की जब आइन बना है, बड़े बड़े गुरु घंटाल और बड़े लॉयर, बड़े वकील, उन्होंने आईनी करारदाद को निकाल दिया था। इसको उनको पता था कि हम फ्रॉड कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान कर देता हूं, जिन्होंने भी ये आइन बनाए हैं उन्होंने अल्लाह के साथ फ्रॉड किया था, उनको पता था हम फ्रॉड कर, क्योंकि करारदाद मकासद मौजूद होगी तो ये आइन इस तरह नहीं बन सकता था जिस तरह हम बना रहे हैं, ये हुकूमत इस तरह नहीं बनेगी जो हम बना रहे हैं। ये तो दुआ करें आपकी बाद वाली एक आने वाली हुकूमत को कि जिसने करारदाद मकासद जो है आपके आइन में डाल दी, हालांकि ये आइन की माँ है, इसके अंडर आपके अगले कानून बनते हैं। तो इस करारदाद मकासद को दोबारा देखें, लोगों के राइट्स लोगों को दे दें। जमहूरियत सुल्तान का आता है जमाना, जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो, ये सारे पुराने नक्शे मिट जाएंगे, हमारी जमहूरियत इस्लामी असूलों पर बनेगी। ये 2 फंडामेंटल असूल, मैं और भी बातें कर सकता हूँ, इस कानून में मौजूद हैं, जिससे हमने एनराफ किया और हमारा मुल्क दुनिया का बदतरीन मुल्क बन गया है। ना हम इस्लाम के दाई रहे हैं, ना जमहूरियत के दाई रहे हैं, लोग गुर्बत में मर रहे हैं। और जनाब अली पार्टीज की आप देखें क्या महल्लात हैं, क्या याशियां हैं। हालांकि इसमें इन्हें अपने आइन में लिखा हुआ है कि इनके अपने आइन में लिखा हुआ है कि अमीर गरीब का फर्क कम होगा। आप इनके इलेक्शन के देख लें जो उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई हैं। मैं एक बात करता हूं, इनके इलेक्शन में ये जो अपने जायदादों की स्टेटमेंटें देते हैं, इनकी जायदादें बढ़ रही हैं, गरीब कम होते जा रहे हैं उनकी। तो ये तो आइन की खिलाफवर्जी खुद कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अमीर गरीब का फर्क कम किया जाएगा। क्या कम किया है इन्होंने? इस निजाम में नहीं हो सकता है। ये खानदानी बादशाहत का निजाम है। इसमें ऐसे ही एक कारखाने के 20 कारखाने बनेंगे, एक महल के 20 महल बनेंगे, लोग गुर्बत में मारे जाएंगे। हम ये नहीं होने देंगे। आज से ये आप कौम को मेरा ये इंतबाह है कि कौम अपनी खड़ी हो जाए। अगर इन्होंने अपनी कौम को बचाना और इस्लाम को बचाना है, इन पार्टियों को परे करें। इस्लाम में किसी पार्टी का हक नहीं है। वातासिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, इस्लाम में कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह की जमात होती है और उसका इख्तियार लोगों के पास दिया गया है।
یہ قرارداد مقاصد میں موجود ہے. الیس اللہ بحکم الحاکمین. یہ اختیار صرف لوگوں کا ہے اور کسی کا نہیں ہے, کسی پارٹی کا نہیں ہے. آئین قرارداد میں کسی پارٹی کا ذکر نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے اللہ کا اختیار لوگوں کے پاس ہے, لوگ اپنے نمائندے چنیں گے. یہ ہم نے اسے انحراف کر کے ہم نے اس ملک کے 70 سال بے وفائی کی ہے اور اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے. میری بات یہ نوٹ کر لیں, یہ آج نہیں تو کل کو یہ ہوگا. پارٹیاں چلی جائیں اس ملک سے, ان پارٹیوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. عوام اس ملک کے حق میں, اس قرارداد مقاصد میں لکھا ہوا ہے, اور وہی ہوگا. اور وہ جمہوریت وہ ہوگی جو اسلامی اصولوں پر ہوگی. اس پر بحث ہو سکتی ہے, اس پر ڈسکشن ہو سکتی ہے, اس پر بہت ساری ڈسکشن ڈاکٹر جاوید اقبال کی موجود ہے. کسی وقت اس پر بھی بات کر لیں گے. میں اس بات کو آگے اور نہیں بڑھانا چاہتا. یہ نقطہ میں نے اٹھا دیا ہے. ہمارے علماء, ہمارے بڑے بڑے جو آئین کے ایکسپرٹس ہیں, وہ اس پر غور کریں کہ یہ ہم نے غلطی کیوں کی ہے اور اس کا خمیازہ آج قوم کیوں بھگت رہی ہے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور میں نے اپنے دل کی بات کی ہے. میں ایک پولیس آفیسر ہوں, میں آئین پڑھا ہوا ہے. ہم آئین اور قانون کے مطابق 40 سال تک حکومتیں کرتے ہیں. ہم ایف آئی آر بناتے ہیں, ہم عدالتوں میں جاتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے آئین کا علم نہیں ہے. ہمیں آئین کے مطابق چلنا ہوتا ہے, آئین کے قانون کے مطابق چلنا چاہیے. جتنا آئین کو پولیس افسر سمجھتا ہے پاکستان میں کوئی نہیں سمجھتا. میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں. لوگ زبانی جمع خرچ کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر. وکیلیں جو نقطے اسمبلیوں میں آپ کے اٹھتے ہیں یا عدالتوں میں, سپریم کورٹ کیا کہتی ہے؟ وہاں جھوٹ کے سوا اور کچھ ہوتا ہے؟ وہاں جھوٹ کے سوا کوئی ہے؟ میں تو نہیں کہتا, سپریم کورٹ کہہ رہی ہے نا. تو کائنڈلی آپ دوبارہ تربیت دیں قوم کی, دوبارہ قانون پڑھائیں ان کو, اور یہ ہمیں نیا آئین بنانا پڑے گا جو قرارداد مقاصد کے مطابق ہوگا, جس میں صرف حکومت کا رائٹ عوام کے پاس ہوگا, ڈائریکٹ عوام کے پاس ہوگا, کسی اور کے پاس نہیں ہوگا. وہ عوام کیسے حکومت بناتی ہے وہ اس میں بتا دیا کہ اسلامی اصولوں پر, اس پر بحث ہو سکتی ہے, اس پر ڈسکشن ہو جائے, اور ہمیں نیا آئین ترتیب دینا چاہیے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. سعید الرحمن صاحب, بات یہ ہے کہ مختلف ادوار میں انقلابات ہوئے, جیسے کہ ابھی اس گورنمنٹ میں جو 18ویں ترمیم کی تنسیخ کے حوالے سے کچھ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, اس کو کچھ امینڈمنٹ کی جا رہی ہے, تو آپ اس کو کس طرح نظر میں دیکھتے ہیں؟ یہ کیوں دیکھیں یہ آئین میں تبدیلیاں ہیں. 18ویں ترمیم ہے تو پہلے 17 ترمیمیں بھی تو ہوئی ہیں نا. دیکھیں نا, آپ نے کسی نے اعتراض کیا ہے 17 ترمیم کے بعد 18ویں ترمیم آ گئی, تو یہ تو آئینی حق ہے, کوئی ترمیم لائی جا سکتی ہے. یہ ایک علیحدہ نقطہ ہے. یہ تو ٹیکنیکل بات ہے کہ اگر 2/3 میجورٹی سے آئین کہتا ہے کہ آپ کوئی ترمیم لانا چاہتے ہیں, کوئی نئی کلاز لانا چاہتے ہیں, ایون آئین میں تبدیلی بھی شاید وہ ہو جائے, تو وہ تو آئین آپ کو اجازت دیتا ہے. وہ بالکل علیحدہ نقطہ ہے, اس پر بحث کرنا فضول ہے. کہ دیکھیں کوئی چیز بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی, ہر چیز میں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں جو اصلاح کرتی ہیں اپنی, اور اصلاح ہی سب سے بڑا ہمارا ہے. اسلام کا بھی, دین کا بھی اصول سب سے بڑا اصلاح کا ہے کہ اپنے اندر اصلاح پیدا کرو. قرآن اگر آپ پہلے 3-4 پڑھیں سورہ بقرہ میں 3-4 کو, تو وہاں اصلاح اور فساد کا ذکر ہے. یہ ایک طرف فساد ہوتا ہے, ایک طرف اصلاح ہوتی ہے. ہمیں اصلاح کی طرف جانا ہے. وَصُلُ خیر, قرآن میں خود کہتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے. جزاک اللہ. اور بس پوچھ لیں. صوبوں کو اختیارات اس تناظر میں دینا, وفاق کی بنسبت اختیارات صوبوں میں چلے جانا, اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں, صوبوں کو اختیار کے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ایک توازن ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہر چیز میں ایک بیلنس ہوتا ہے. یہ جو ابھی 18ویں ترمیم میں اس میں بیلنس نہیں رہا. میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں. میرا بیٹا انوائرمنٹ کا اسپیشلسٹ تھا, میری بات سن لیں, انوائرمنٹ کا اسپیشلسٹ, وہ باہر سے کورس کر کے آیا. انوائرمنٹ میں اس نے بہت کام کیا. انوائرمنٹ کا جو لا ہے وہ آپ یقین کریں اس نے بنایا. میں بات نہیں کرنا چاہیے, صاف پانی کے جتنے پروگرام جنرل مشرف نے کیے ہیں, اس کے انٹرویو میرے بیٹے نے ان کو دیے تھے. یہ پروگرام یہ دیا تھا. اور جس وقت 18ویں ترمیم میں یہ سارا انوائرمنٹ کے اصول صوبوں کو چلے گئے, وہ چھوڑ کے چلا گیا. اس نے کہا جی اب تو ہمارا اختیار ہی کوئی نہیں رہا سینٹرل گورنمنٹ کا, اور صوبے جو ہے آپ کو پتہ ہی کیا کر رہے ہیں. آپ کا انوائرمنٹ کی کیا حالت ہے. اس وقت
قانون بن رہا تھا, بڑی چیزیں بن رہی تھی. تو آپ اختیار جب دیتے ہیں تو توازن پیدا کرنا پڑتا ہے. آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کو بہت کمزور کیا ان اختیارات میں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صوبوں کو اختیار نہ دیں, بہت سارے اختیارات کامن تھے, کامن سبجیکٹس تھے, وہ بھی آپ نے ختم کر دیے. ملک میں تعلیم ایک ہونی چاہیے, وہ اب آپ نے صوبائی کر دی تو مسئلے پیدا ہوں گے نا, اس وقت مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو اور بہت سارے مضمون ہیں, آپ صوبوں کو بالکل پاور دیں, صوبے جس زبان میں چاہیں وہ تعلیم دے سکتے ہیں, اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن قومی زبان تو قومی زبان رہے گی نا. میں ایک مثال دیتا ہوں, قائد اعظم نے اگر بات کی تھی مشرقی پاکستان میں کہ اردو ہماری قومی زبان ہوگی, تو کیا غلط بات کی تھی؟ صحیح. اگر آپ آئینی ہسٹری پڑھیں قائد اعظم کی, جواہر لال نہرو کے ساتھ بحث, اس وقت تو جھگڑا یہ چل رہا تھا, یا بحث میں اردو ہندی ہے یا قربانی یا جھٹکا ہے. اس وقت اردو ہندی کی بحث ہو رہی تھی, کوئی اور زبان کی نہیں ہو رہی تھی. تو قائد اعظم نے اسی اصول پر کہا ہے کہ قومی زبان اردو ہوگی, لیکن انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ اپنی جو علاقائی زبانیں ہیں وہ ختم کر دیں. ہندوستان میں قومی زبان کیا ہے؟ اردو ہے نا, ہندی. کیا ان کا بنگال کہتا ہے کہ ہماری بنگالی کرو؟ یہ شرارت کی گئی تھی اس پاکستان میں, یہ قائد اعظم کے ساتھ ظلم کیا ہے. ان کی بات صحیح تھی کہ ایک قومی زبان تو ہوگی, علاقائی زبانوں کو میں آپ بالکل پڑھائیں, کون کہتا نہیں. قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے یہ زبان, قرآن اس لیے اتارا ہے کہ تمہاری زبان میں تم اس کو سمجھ سکو. کہ میرا اصول بات یاد رکھیں, قرآن کہتا ہے عربوں کو یہ عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ اس کو سمجھ سکو. تو آپ کوئی زبان جب کوئی تعلیم اپنی زبان میں دیتے ہیں نا, تو پھر آپ میں سمجھ پیدا ہوتی ہے, پھر آپ میں اس لیے مادری زبان کی اہمیت اپنی جگہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. مادری زبان کی اہمیت ہمیشہ, میں اس کو آگے جملہ لے جاتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری زبان بنو سعد کی ہے. بنو سعد کون ہے؟ حلیمہ. یعنی میری زبان میری ماں کی زبان ہے, حلیمہ کی. وہ کہہ رہے ہیں آپ کا رسول, اور یہ زبان جنت میں ہوگی. جنت کی زبان عربی, وہ بی بی حلیمہ کی زبان ہوگی. ماں کی زبان آپ کی جنت میں جا رہی ہے. تو ماں کی زبان میں تعلیم دینا یہ بالکل صحیح بات ہے, اس میں نہیں ہے. لیکن قوم کو متحد کرنے کے لیے ایک قومی زبان, انٹرنیشنل زبان رکھنی پڑتی ہے, قومی زبان رکھنی پڑتی ہے, تو وہ علیحدہ مضمون ہے. تو میں آپ کی بات کو یہ کہہ رہا ہوں کہ صوبائی اختیارات اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں, لیکن توازن ہونا چاہیے. اچھا رائی صاحب, یہ فرمائیں کہ آپ نے ظاہر ہے 1947 سے لے کر آج تک مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں کا ادا کیا ہے, ان حکومتوں کو آبزرو کیا ہے. تو آپ کس دور کو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے بہتر کام کیا ہے, یا وہ نظامی حکومت یا آئین پاکستان کے مطابق چلی؟ دیکھیں یہ بہت بڑا نقطہ ہے یہ, کیونکہ ہم قرآنی احکام سے انحراف کر رہے ہیں. میں آپ کو بہت چھوٹی بات, لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. کنتم خیر امت, تم امت خیر والی ہو. خیر کیا چیز ہے؟ خیر نیکی بھی ہے, اور خیر دولت کو بھی کہتے ہیں. تو وہ دولت جس کو آپ ڈیولپ کریں. اس امت کا امتحان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مال میں ہے. کنتم خیر امت. میں اب اس کی تشریح حدیث سے صحابہ سے نہیں کرنا چاہتا, صرف نقطہ بتانا چاہتا ہوں. ہم نے خیر ڈیولپمنٹ کی طرف گئے ہی نہیں. آپ کی اگر کوئی ڈیولپمنٹ اس ملک میں صحیح طور پر ہوئی ہے, وہ ایوب کے زمانے میں ہوئی ہے. آپ دیکھیں بڑے بڑے کارخانے, بڑے بڑے ڈیم لگے ہیں. بعد میں تو لوٹ مار ہے. یہ آئی پی پیز کیا ہے؟ یہ تو کمیشنز ہیں. یعنی آپ ان کے پیسے بھی دے رہے ہیں چاہے وہ کام نہ کریں. یہ کون سی ہے؟ یہ پارٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ اپنا کارخانہ اس طرح چلائیں گی جس طرح یہ ملک چلا رہی ہیں. تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں, مجھے کوئی اور دور بعد میں نظر نہیں آتا جس میں صحیح کام کیا ہو. دور اگر آپ نے جس میں قومی ترقی ہوئی ہے, آپ دنیا کی پوری اکانومی اٹھا کے دیکھ لیں, اگر کسی دور میں ترقی ہوئی ہے تو چاہے وہ مارشل لا کا دور تھا, وہ ایوب کے زمانے میں ہوئی ہے. اس میں آپ کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آپ کے کارخانے لگے ہیں, آپ کی اکانومی آگے گئی ہے. بعد میں تو لوٹ مار کا زمانہ ہے. پارٹیوں نے آ کر وہ تماشے کیے ہیں.
साथ ذاتی मफादात के लिए काम किया, कौमी मफाद के लिए काम नहीं किया। आप मेरी बात को अगर मैं इसको चलें और भी बढ़ा देता हूँ, अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनने के बाद जा रहे हैं अपने कारखाने पर, हजरत उमर ने पकड़ लिया, किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैंने कारखाना चलाना है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब आप खलीफा हैं, आपने मुल्क चलाना है। उन्होंने खाऊंगा कहाँ? उन्होंने कहा आपका वजीफा लगा देते हैं। हजरत अबू बकर का जुमला सुन लें, हजरत अबू बकर सिद्दीक का जुमला सुन लें। उन्होंने कहा मैं कौमी मुफाद के लिए काम करूंगा, जाती मुफाद के लिए नहीं करूंगा। आपकी तमाम पार्टियां कौमी मुफाद छोड़ के जाती मुफाद पर लगी हुई हैं, अपने कारखाने, अपनी चीजें। ये कौन से असूल बना दिए इन्होंने? ये कहां से ले आए हैं? सारी दुनिया में जो लीडर आते हैं वो कौमी मुफाद के लिए काम करते हैं। आपकी पार्टी ने जाती मुफाद, इनके एक एक के मैं नाम लूंगा तो आपको शर्म आ जाएगी। हमें इनको डूब मरना चाहिए। कोई यहाँ का परवाना बना रहा है, कोई वहां का वीजा ले रहा है, कोई वहां का वो बना रहा है, जायदादें बाहर बने, मुल्क की दौलत यहाँ है खैर और जा रही बाहर। ये कौन से असूल हैं? ये मुल्क की दौलत होती है, आपके कब्जे में होती है। इस्लाम ये कहता है जो दौलत आप कमाते हैं वो आपके कब्जे में है, लेकिन दौलत मुल्क की होती है। दौलत मुल्क से बाहर कैसे जा सकती है? किस मुल्क की दौलत मुल्क से बाहर गई है? ये हमने तमाशगिरी बनाई हुई है। ये काम नहीं हुआ था अयूब के जमाने में, मुल्क की दौलत बाहर नहीं गई थी। उसके बाद आपकी कैपिटल फ्लाइट शुरू हो गई, आपकी लेबर फ्लाइट शुरू हो गई, आपकी जो पढ़े लिखे लोग थे, मेंटल लेबर, वो बात। अब इकोनॉमी में तो तीन ही चीजें होती हैं, जहन के लोग, एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल और लेबर। आप यकीन करें आपके जहन के लोग मुल्क से बाहर जा चुके हैं, आपका कैपिटल फ्लाइट अभी भी हो रहा है, और आपकी लेबर मुल्क से बाहर जा चुकी है। जो इस मुल्क में तो लेबर को काम ही नहीं मिलता और आप खुश होते हैं फर्क से। जब तीनों चीजें मुल्क से बाहर चल गई, पीछे गन्ने का फोक रह गया ना, यहाँ क्या तरक्की होगी? ये इन पार्टियों के कारकर्दियां हैं। इनमें से कोई जहीन आदमी नहीं है, कोई अक्लमंद आदमी नहीं। मैं आपको बताता हूं, ये सब जाती मफादात के काम कर रहे हैं। इनको पार्टियां छोड़ के चले जाना चाहिए। ये समझ लें, ये जो कोरोना है, ये खुदा का ताजियाना आ रहा है। ये वो इक्वालिटी ले आएगा जो करारदाद मकासद में लिखी हुई है। ये सब फर्क ऊपर नीचे का मिटा देगा। ये मेरी बात याद कर लें। मैं इस पर ज्यादा तफसील फिर आपसे बात कर लूंगा। ये क्या हो रहा है, अल्लाह ताला के हुक्म क्या हो रहा है। अच्छा राइस साहब, अभी आपने जो पैसा बाहर जाने की जो बात की है, तो ये बाहर का पैसा वापस मुल्क में कैसे लाया जा सकता है? कोई ये देखें, ये इस तरह नहीं लाया जा सकता। देखें, ये आपको किसी असूलों पर लाना पड़ेगा। आपको वर्ल्ड बैंक, IMF के साथ बहस करनी पड़ेगी। हमारा इतना पैसा आपकी इकोनॉमी में जा चुका है, वहां लोग ले गए हैं, चाहे बेईमानी से ले गए, फ्रॉड से ले गए, वो बाहर वहां उनके कारखानों में, उनकी इकोनॉमी में इन्वेस्टेड है। अब इसके ऊपर बात होनी चाहिए। आपने हमें कर्जा दिया है 20 करोड़ का, 20 करोड़ हमारा पैसा बाहर आपके कारखानों में फ्लाइट करके चला गया। वो पैसा तो आपकी इकोनॉमी में जा चुका है। आप हमारे पास 2000 से हम जिबा करना चाहते हैं कि ये 20 करोड़ इसका सूद भी दें, और 20 करोड़ रुपए आपके मुल्कों में जाके आपकी इकोनॉमी में लग भी चुका है हमारी तरफ से, चाहे गलत तरीके से गया है। तो इस पर बहस हो सकती है, कौमें बहस कर सकती हैं। इस पर बहस हो रही है दुनिया में। कोरोना ने ये छेड़ दिया है बहस कि कर्जे माफ करो इनके। ये देखिए, ये अल्लाह ताला का ताज़ियान आ रहा है। आप देखते जाए आगे क्या होने वाला है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा इंशाअल्लाह ताला, और वो एक ही है, वो अल्लाह ताला की हकमियत ही आएगी और कोई नहीं आएगा। याद रखिएगा, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह इस्लाम ही दुनिया का दीन है। वो इस पर किस दिन हम बात करेंगे, इस्लाम की क्या डेफिनेशन है। जज़ाकल्लाह वल खैर। अच्छा, मौजूदा अब आखिरी सवाल, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। आखिरी सवाल ये है कि जो मौजूदा हुकूमत की जो हिकमत अमली है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? आप मैं समझता हूं, अगर आप सही बात पूछते हैं तो हमारे लीडरशिप में बहुत सारी ईमानी कुव्वत है। लेकिन मैं आपको सही बात बता दूं, मैं जुमला इस्तेमाल कर देता हूं, मैंने उस पर किया भी है। उस पर मैं डरता नहीं हूं, मैं सिर्फ खुदा से डरता हूं। वो फेसबुक पर मैं उनको ये कहूंगा सिर्फ एक जुमला, तेरी बुक्कल में चोर। आदमी अपने, जो आपके अकबर आजम अपने मशीरों से पहचाना जाता था। आप जितने भी नेक होंगे, लोग आपको मशीरों से पहचानेंगे। एहतियात करें। अच्छा, समझ गया बात है कि नहीं समझे?
نہیں بات میں سمجھ گیا ہوں، ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسے ہی ہے. لیکن جو ظاہر گورنمنٹ ظاہر اس وقت عمران خان کی ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، تو اس تناظر میں عمران صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو جو کابینہ ملی ہے، اس پہ بڑی ایلیگیشنز ہو رہی ہیں، بڑے اعتراضات اٹھ رہے ہیں. کابینہ میں بعض کا تبدیل رد و بدل ہوتی ہے، وزراء تبدیل کر دیے جاتے ہیں، ابھی بھی وزراء کچھ تبدیل کیے ہیں اور نیکسٹ مزید کوئی تبدیل کیے جا رہے ہیں. تو آپ اس سارے معاملات کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ یار یہ سیاسی گیم ہے پولیٹیکل پارٹیز کی. میں نے بتایا نا پولیٹیکل پارٹیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے اس آئین میں. ہم نے ان کو وہ اختیارات دے دیے ہیں، یہ راتوں رات حکومتیں بدل لیتے ہیں. وہ کیا کر سکتا ہے؟ 3 ممبر کی اس کی میجورٹی ہے. آپ کے ممبر جو ہیں ادھر راتوں رات اپنی وفاداریاں چینج کر لیں تو وہ عمران وہاں کیا کر لے گا؟ اس لیے تو آپ کو کہہ رہے ہیں قرارداد مقاصد کے مطابق حکومت قائم کرے نا. وہ میں بعد میں بات کروں گا وہ حکومت کیسی ہوگی. اس میں یہ میوزیکل چیئر نہیں ہوگی، اس میں یہ فراڈ نہیں ہوگا. آپ 1947 سے دیکھیں نا، شروع میں وہ نہرو نے کہا تھا ہم ناشتہ نہیں اتنا چینج کرتے جتنا پاکستان کے وزیر اعظم چینج ہو جاتے ہیں راتوں رات. کیا ہوتا تھا؟ پولیٹیکل پارٹی. یہ وفاداری ہے، وفاداری بشرط استواری اصل ایما ہے مرے بت خانہ میں تو گاڑو کعبہ میں برہمن کو. یہ کون سے وفاداریاں ہیں؟ آپ لوگوں سے ووٹ اپنی اس پارٹی کا وفادار لے کر، اور آپ بیچ میں آ کر آپ یہ میوزیکل چیئر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کون سی وفا ہے؟ اس پارٹیوں اس سسٹم میں یہ نہیں ہو سکتا ہے. عمران بھی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی فرشتہ بھی آ جائے تو نہیں کر سکتا. بہت شکریہ. میری نظر میں اس کے ایمان اور اس کی ایمانداری میں کوئی چوٹ نہیں ہے. لیکن وہ جو ارد کے حالات ہیں اس میں وہ بہت بری طرح پھنسا ہوا ہے. کوئی بھی آئے گا وہ پھنس جائے گا اسی طرح اس سسٹم میں. عمران صاحب کو باہر نکال لیں، وزیر صاحب کو اس سارے بحران سے باہر نکال لیں. آپ کوئی تجویز ہے آپ کے پاس کیسے باہر نکلے عمران خان صاحب؟ نہیں یہ تو اس سسٹم میں نہیں نکل سکتے، اس سسٹم میں وہ نہیں نکل سکتے. اگر وہ فرض کے دوبارہ حکومت بنواتے ہیں، الیکشن کرواتے ہیں، پھر یہی گیم ہوگی، یہی میوزیکل چیئر ہوگا. آپ 70 سال سے آپ تجربہ دیکھ رہے ہیں. عقل سے کام لیں نا. انسان تو یہ ہوتا ہے اپنے یہ اس سسٹم میں کوئی کچھ نہیں ہو سکتا، خرابی ہوگی. یہ شکر کرے کہ ایک آدمی اوپر آیا ہے جو اپنی امانت اور ایمانداری کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس پر ڈائریکٹلی ابھی کوئی بھی الزام نہیں ہے. لیکن یہ الزام بن جائیں گے جب آپ اپنے کچھ لوگوں کو پروٹیکشن دیں گے، پھر معاملے خراب ہو جائیں گے. میں اس کو تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہاں آ کر وہ کافی گھیراؤ میں ہیں. آپ دیکھیں نا ان کے پاس کتنی رپورٹیں آ چکی ہیں، ان پر کمیٹیاں بن رہی ہیں. ٹال مٹول ہو رہی ہے نا، ایکشن نہیں لیا جا رہا، کیونکہ جو نہیں ایکشن ہوگا حکومت ختم ہو جائے گی. اچھا، جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے لے کر آج تک جتنی بھی حکومتیں بنی ہیں، اس تمام حکومتوں میں یہ واحد حکومت ہے پی ٹی آئی کی، عمران خان صاحب کی، جس نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کی بات دیکھیں، ریاست مدینہ کی بات جب کرتے ہیں نا تو پھر آپ وہ ریاست مدینہ میں جو اصول تھے ان پر آپ چلتے ہیں نا. ایسی بات زبانی جمع خرچ تو نہیں نہ ہوتا. میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں. اب آپ نے نقطہ چھیڑا ہے، میری بات سن لیں، بڑے غور سے سن لیں. ریاست مدینہ میں کچھ اصول بنے تھے. آپ کے جس طرح آئین میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کوئی آرڈر پاس کرتی ہے، وہ بعد میں ایک اصول پریسیڈنٹ بن جاتا ہے. جب ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں، وہاں ایک خلافت کا حکومت تھی، وہاں کچھ اصول بنائے گئے تھے. میں ایک اصول کی بات کر لیتا ہوں، اب آپ باقی بات میں ایک تو میں نے کر دی تھی نا آپ کو. جی حضرت عمر نے کہا کہ اب آپ قومی مفاد کے لیے کام کریں گے، ذاتی مفاد کے لیے. ایک اصول تو یہ ہو گیا. دوسرا اصول سنیں، حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر آتی ہے کہ کچھ ان کے گورنر جو تھے وہ بہت امیر ہو گئے. بات بڑی بات سے سنیں. انہوں نے مجھ سے بھیجا، انہوں نے کہا جی ضابطہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ اپنی پرائیویٹ بزنس شروع کر دیا انہوں نے، اس وجہ سے دولت بہت ان کے پاس ہو گئی ہے. حضرت عمر نے بلا لیا، سب سے پہلے بلایا عمر بن عاص گورنر مصر کو. اور یہ وہ صحابی ہیں جس کے متعلق رسول پاک نے کہا تھا باقی اسلام لائے، وہ سب سے پہلے ایمان لائے، ڈائریکٹ ایمان لائے. لیکن فاتح مصر بھی ہیں، لیکن دولت بہت جمع ہو گئی تھی. حضرت عمر نے پوچھا، انہوں نے کہا جی میں نے اپنا پرائیویٹ کاروبار کیا ہے. وہ بھی صحیح تھا، کاروبار کیا تھا، اس میں کوئی بے ایمانی نہیں تھی. لیکن ایک اصول کی خلاف ورزی ہو گئی تھی. وہ اصول تھا
حضرت عمر نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عزت من اخوان الخیانہ، وہ خیانت کا بھائی ہے، اذا تجر الوالی فی الرعیہ، اگر آپ کا والی آپ کا حاکم تجارت کرتا ہے عوام میں تو وہ خائن ہے. یہ دنیا میں اصول ہے. ٹرمپ نے بھی اگر حکومت کرنی ہے وہ اپنی کاروبار سے علیحدہ ہو جاتا ہے. اور ہمارے یہ معاشرہ جو ہیں کاروبار بھی کر رہے ہیں اور حکومتیں بھی کر رہے ہیں. حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ خائن ہے. حضرت عمر نے ان کی جائیدادیں ضبط کر لی. وہ یہ ان کو اس وقت اصولوں کا پتہ نہیں تھا. تو حضرت عمر نے یہ حدیث بیان کر کے اذا تجر من اخوان الخیانہ اذا تجر الوالی فی الرعیہ، وہ خیانت کا بھائی ہے اگر وہ رعیت میں آپ کا والی آپ کا حاکم آپ کا ماسٹر تجارت کرتا ہے کاروبار کرتا ہے اور ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جو اس طرح بنی تھی. یہ اگر انہوں نے مدینے رسالت چلانی ہے تو ان قوانین میں نہیں چلے گا. آپ اس قانون کو نافذ کریں. جس نے بھی والی حاکم ہو کر تجارت کی ہے پیسہ بنایا ہے وہ خائن ہے اور اس کی دولت ضبط کر لیجیے. بس ایک دن میں ملک کلیئر ہو جائے گا. یہ عدالتیں آپ کو چلنے دیں گی؟ یہ وکیل آپ کو چلنے دیں گے؟ کر لیں یہ کیس کو ٹرائی. تو یہ اگر آپ نے مدینے سے رسالت چلانی ہے تو ریاست مدینہ کے اصول چلائیں. یہ نہیں ہوتا کہ زبانی کہہ دیں مدینہ ریاست چلانی ہے. میں نے آپ کو ایک اصول بتا دیا، اس ملک کے 99% پرابلم حل ہو جائیں گے. یہ آپ کے جو بڑے بڑے فن خواہ بنتے ہیں یہ سارے خیانت دار بددیانت ڈکلیئر ہو جائیں گے. ان کی جائیدادیں ضبط ہو جائیں گی. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ صرف یہ کہہ دینا کہ ریاست مدینہ کو تم مذاق نہ بناؤ، ان کے اصولوں کو اپناؤ. میری پوائنٹ آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ سید رائے صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت باتیں کی آپ نے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو باتیں آپ نے کی وہ اس میں پاکستان اور پاکستانی حکومت اور بالخصوص عوام کے لیے بہت سی باتیں پوشیدہ ہیں، اور اس کو وہ آگے جا کر وہ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آگے جا سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. مفاد کے لیے میں نے بات نہیں کی، میں نے قومی مفاد اور اسلام کی بہتری اسلام کی عظمت کے لیے بات کی ہے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے. بہت شکریہ رائی صاحب پروگرام میں شریک ہونے پر. تو انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ موقع دیا. میرے خیال ہے یہ آواز جائے گی ہمارے عوام میں. میں یہ لیڈروں کو یہ نہیں آواز سنانا چاہتا، یہ بے حس ہو چکے ہیں، یہ بے حس ہو چکے ہیں. ہمارے علماء بے حس ہو چکے ہیں. آپ نے چھیڑ دیا بات تو میری بات سن لیں. 20 نکات کا پیغام جو بنایا تھا، جو صدر پاکستان سے منظور کیا، جو پرائم منسٹر سے منظور کیا، ہمارا وزیر یہ کون ہے، قادری صاحب، یاد ہے نا آپ کو 20 نکاتی پروگرام؟ جی کورونا. جی اس میں بڑے بڑے علماء تھے، میں نام نہیں لیتا، لیکن مجھے بہت افسوس ہے کہ اگلے دن جب انٹرویو قادری صاحب کا ہو رہا تھا انہوں نے کیا بات کی. مجھے رونا آتا ہے لیکن مجھے مجبور کر دیا ہے، میں بات کر دوں گا. قادری صاحب کہتے ہیں یہ فیصلہ ہم نے عقل اور دلیل سے نہیں کیا، یہ عوام کے جذبات پہ کیا. وہ جا کے جمعے کے دن مسجدوں کے دروازے. اب آپ کے علماء کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ عقل اور دلیل یعنی قرآن اور حدیث سے نہیں کیا. یہ قوم کدھر جائے؟ مجھ سے زیادہ باتیں نہ سنیں. قادری صاحب کو معافی مانگنی چاہیے. اگر یہ فیصلہ عقل اور دلیل سے نہیں کیا تو یہ قوم کے سامنے معافی مانگے. میرا خیال ہے یہ اپنے اس عہدے کے قابل بھی نہیں رہے ہیں. اور اس کے اندر جو دوسرے علماء ہیں، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتے، جو ان کو بھی اپنے چہرے دیکھنے چاہیے. یہ قادری صاحب نے کیا بات کی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ عقل اور دلیل سے نہیں کیا؟ دلیل تو یہ کہتی ہے، آپ دیکھ لیں قرآن میں کیا لکھا ہوا، میں بعد میں کہہ دوں گا، اور حدیث کیا کہتی ہے ایسے حالات میں، سب کو پتا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں ہم نے فیصلہ عقل اور دلیل سے نہیں کیا. یہ کمال ہے. آپ عالم شخص ہیں اور ایسی بات ٹی وی پر آ کر ساری دنیا کو سنا رہے ہیں. اگر آپ عقل اور دلیل سے بات نہیں کریں گے تو پھر یہ حال ہوگا جو سورہ ملک میں لکھا ہوا ہے، لو کنہ نسمع نا کلو ما کنہ فی صحابت سعید. اگر ہم یہ باتیں سن کر عقل سے کام لیتے تو آج ہم اس دوزخ میں نہ پڑے ہوتے، مصیبت میں نہ پڑے ہوتے. یہ کہتے ہیں ہم نے عقل سے کام ہی نہیں لیا، دلیل سے کام ہی نہیں لیا. مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے. میں یہ بات کر دی ہے، شاید میں نہ کرتا لیکن آپ نے مجھے مجبور کر دیا. آپ میرا خیال ہے یہ اس پر بھی غور کرنا پڑے گا.
کہ ہمارے علماء عقل اور دلیل سے کام لے رہے ہیں کہ نہیں. بہت شکریہ سعید الرئیس صاحب، بہت شکریہ. اللہ جزاک حافظ. اللہ جزاک اللہ بالخیر.